سب سے بڑی خبر کے ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ رہی ہے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ ریزرو تھا تفصیلی، شارٹ آرڈر تو پہلے آ گیا تھا لیکن آج اس کا تفصیلی فیصلہ آیا اور اس کی فائنڈنگ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 70 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے لکھا ہے اور اس فیصلے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 8 فروری 2024 کے جو انتخابات تھے وہ منصفانہ نہیں تھے، وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے۔ الیکشن کمیشن کی جو رسپانسبلٹی تھی اس میں وہ ناکام رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داری تھی؟ آزادانہ منصفانہ انتخابات کرانا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ اس نے تفصیلی فیصلے میں یہ صادر کر دیا ہے، یہ احکامات دے دیے ہیں کہ 8 فروری 2024 کا جو انتخاب تھا وہ منصفانہ اور آزادانہ نہیں تھا۔ یہی بات پی ٹی آئی کہہ رہی تھی، یہی بات عمران خان کہہ رہے تھے، یہی بات مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے، یہی بات محمود خان اچکزئی کہہ رہے تھے، اور بھی کئی چھوٹی جماعتیں یہ کہہ رہی تھی کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات فری فیئر نہیں تھے، منصفانہ نہیں تھے، اور مولانا تو ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ نئے الیکشن کروائیں۔ پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وہی حل ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے، کیونکہ یہ اکثریتی فیصلہ، فل کورٹ کا فیصلہ، انہوں نے اس بات پہ مہر لگا دی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد اور فری الیکشن، منصفانہ الیکشن کرانے میں ناکام رہا ہے۔ یہ الیکشن آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھے، جس کی روح سے سپریم کورٹ نے یہ قرار دے دیا ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے شہباز شریف کی، وہ غیر قانونی ہے۔ اس وقت جو صدر پاکستان ہے آصف زرداری، اس پارلیمنٹ سے جو الیکشن جیت کے آئے وہ غیر قانونی ہے۔ جو بھی اس وقت لیگل سٹرکچر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دے دیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فری فیئر الیکشن کرانے میں ناکام رہا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت حکمران ہیں یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اقتدار پر قابض ہیں، اقتدار ان کا نہیں ہے۔ شہباز شریف قبضہ گروپ ہے، آصف زرداری قبضہ گروپ ہے، ایاز صادق، یوسف گیلانی، یہ سب قبضہ گروپ ہیں۔ بالکل آج یہ بات واضح کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ بڑا اہم یہ فیصلہ ہے۔ اس میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جو 2 ججز نے جو اختلافی رائے دی، وہ تو ان کا حق ہے کہ وہ اختلافی رائے دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جس طریقے سے یہ کہا اپنے نوٹس میں کہ اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے، وہ نظام انصاف میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس بات پر ان 2 ججز کے خلاف مس کنڈکٹ بھی دائر کیا جا سکتا ہے، ریفرنس بھی دائر کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل جو ہے یہ سپریم کورٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نظام انصاف میں انہوں نے خلل ڈالا، اور جو 1 مارچ 2024 کا فیصلہ ہے اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں، وہ آئین سے متصادم ہے، وہ آئین کے خلاف ہے۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور کسی سیاسی جماعت کو آپ انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ اور جو سول تنازعات ہیں، یعنی یہ الیکشن کمیشن کے جو تنازعات ہیں یہ دوسرے سول تنازعات سے بہت مشکل ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اصل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہے، ریئل سٹیک ہولڈرز، عوام، اور یہ سب کچھ ادارے جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ لوگ ان نشستوں پر آ کے بیٹھیں جن کو عوام پسند کرتے ہیں، جن کو عوام چاہتے ہیں، جن کو عوام ووٹ دیتے ہیں۔ اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ ناکام ہو گیا اس اپنے فریضے میں۔ تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نمائندہ نہیں ہیں، یہ عوامی نمائندگان نہیں ہیں، اور اختلافی نوٹ نامناسب زبان لائن کراس کی گئی، تو میں نے کہا کہ وہ مس کنڈکٹ بھی ہو سکتا ہے ان کے خلاف۔ اچھا، پھر یہ کہا ہے کہ آج تفصیلی فیصلے میں کہ نشستیں جو ہیں وہ آپ دیں تحریک انصاف کو۔ عدالت کہتی ہے، جج یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام سیاسی نظام ہے، جمہوری نظام ہے، پارٹی بھی نظام ہے۔ ہم یہ سوال کرتے رہے، بار بار یہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ کس طرح اتنے زیادہ آزاد امیدوار جیت گئے، لیکن ہمیں اس کا جواب نہیں ملا۔ اور پھر
دباؤ ڈالنے کے لیے، عدالت پر اکثریتی فیصلے پر دباؤ ڈالنے کے لیے، اس پر عمل درآمد کو رکوانے کے لیے اضافی نوٹ جو نعیم اختر افغان اور امین الدین نے لکھے ہیں، یہ بالکل اپنی حدود و قیود سے انہوں نے تجاوز کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے فیصلے میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بات بار طے کر چکی ہے کہ مکمل انصاف دینے کے لیے وہ کسی تکنیکی اصول کی پابند نہیں، کمپلیٹ جسٹس یہ سپریم کورٹ کا فرض ہے اور سپریم کورٹ یہ دے رہی ہے، اور کسی طرح سے بھی کوئی تکنیکی اصول ان کی رائے میں ان کے راستے میں نہیں آ سکتا۔ اور اب چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ سب سے پہلے تو وہ نشستیں ان کو دے۔ اچھا، یہ بات تو بعد میں رہ گئی، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن استعفیٰ دے، الیکشن کمیشن جائے، کیونکہ آپ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو گئے، آپ نے فری فیئر الیکشنز نہیں کروائے، یہ سب سے بڑا۔ لیکن کنٹرولڈ ہے میڈیا، لفافہ، مال، پیسہ وہ مخصوص نشستوں پر آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جی کچھ حکومت کے ساتھ ہیں، کچھ حکومت کے خلاف ہیں، سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے۔ جو جج آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا، سکو فارغ ہو گیا، ممبر جو ہے وہ فارغ ہو گئے، ان کا الائنس ہے، کنائمنس ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ شامل ہے، فیصلے میں نہیں ہے لیکن میں حالات کی بات کر رہا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ والا حصہ، تو یہ الیکشن کمیشن کو گھر جانا چاہیے۔ اور اس الیکشن، یہ حکومت آج کے فیصلے کے بعد جو تفصیلی فیصلہ ہے، اٹ سٹینڈز ڈیزالوڈ آئینی اور قانونی طور پر، پہلے بھی غیر قانونی تھی، اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹھپا لگ گیا کہ یہ غیر قانونی حکومت ہے، سب کچھ غیر قانونی ہے، جو بھی سٹرکچر ہے، یہ جو بھی کمیٹیاں بنی ہیں، جو بھی ان اجلاسوں میں جاتے ہیں، جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں، سارے کے سارے یہ غیر قانونی سٹرکچر ہے اور اس کو گھر جانا چاہیے۔ اور 1 مارچ کے فیصلے بھی کی کوئی حیثیت نہیں، اور 8 فروری کے حوالے سے جو کچھ آپ نے جو منصفانہ الیکشن آپ نے کروانے تھے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ فیل ہو گئے، آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور آج یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ سب کچھ غیر قانونی ہے، یہ حکومتیں غیر قانونی ہے، یہ صدر غیر قانونی ہے، یہ اسپیکر، یہ چیئرمین سینٹ غیر قانونی ہے، اسی لیے یہ سب اکٹھے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ انہیں لے کے آئے، اب یہ اپنے آرڈیننسز کے ذریعے اپنے وجود کو اور ان کے وجود کو آگے کے لیے، مستقبل کے لیے ان کو لیجیٹمائز کرنا چاہتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے بہادر ججز نے آج پاکستان کی عدالت سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ سب کچھ جعل سازی پر مبنی ہے اور اس الیکشن کمیشن کو گھر جانا چاہیے۔ یہ الیکشن کمیشن اپنی رسپانسبلٹیز ادا نہیں کر سکا، لیکن جو بکاؤ میڈیا ہے وہ کچھ اور ہی تصویر پیش کر رہا ہے، وہ ڈویژن پیش کر رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کے حقوق بیان کر رہا ہے۔ یہ عمارت ہی غیر قانونی ہے، یہ جس بنیادوں پر کھڑی ہے وہ بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔